بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت اکرمہ کا اسلام قبول کرنا۔ شوہر کے لیے پناہ کا اعلان سن کر حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا لیا۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ انہیں کشتی میں سوار کر کے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر اصرار کر رہا تھا، اخلص حتی انقلق، کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا وکیف اخلص، کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے جواب دیا ما ہربت الا من ھذا، اسی کلمے کی وجہ سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور ان سے بولی یا ابن عم جئتک من عند افضل الناس وابر الناس وخیر الناس، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے اچھے انسان اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جاں بخشی کا وعدہ لے لیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی ہے، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اکرمہ نے پوچھا کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر انہیں جاں بخشی کا یقین دلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو کر ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ اکرمہ کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی۔ جب اکرمہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا سیأتیکم عکرمۃ بن ابی جہل مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، ان کے باپ کو گالی نہ دو، مردے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی خوش ہوئے اور خوشی میں چادر کے بغیر ہی ان کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا یا محمد ان حکیم اخبرتنی انک امنتنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا صدقت فانت آمن، انہوں نے صحیح کہا ہے، تمہیں امان حاصل ہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا الی تدعو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ادعوک الی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی عبد اللہ ورسولہ وان تقیم الصلاة وان تؤتی الزکاة حتی عد ارکان الاسلام کلہا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام گناتے رہے تو اکرمہ نے کہا واللہ ما دعوت الا الى حق وما امرت الا بخیر، ثم اردف یقول قد كنت فينا والله قبل ان تدعو الى ما دعوت اليه وانت اصدقنا حديثا وابرنا برا، ثم بسط يده وقال انی اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد انک عبدہ ورسولہ، اللہ کی قسم آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، اللہ کی قسم آپ اس دعوت سے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیک تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ علمنی خیر شیء اقولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجیے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ نے پوچھا اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ کہو کہ میں خدا تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الیوم لا تسألونی شیئا اعطیہ احدا الا اعطیتک ایاہ، آج تم جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے جو میں نے کسی کو نہ دی ہو وہ تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انی اسألک ان تستغفر لی کل عداوت عادیتکہا او مقام لقیتک فیہ او کلام قلتہ فی وجہک او غیبتک، میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی دشمنی کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مقابلے کے لیے آیا اور آپ کے خلاف جو بات بھی کی، خواہ آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کہی ہو، ان سب سے میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لہ کل عداوت عادانیہا وکل مسیر سار فیہ الی موضع یرید به اطفاء نورک واغفر له ما نال من عبزی فی وجہی او انا غائب عنہ۔ اے اللہ، ہر اس عداوت سے عکرمہ کی مغفرت فرما جو انہوں نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے ان کی ہر اس لغزش کو جس کے ذریعے انہوں نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما ان کی ہر اس حرکت کو جو انہوں نے میری آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں کی ہو۔ اس دعا کو سن کر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے کہا، اما واللہ یا رسول اللہ لا ادعو نفقة كنت انفقتها في سد عن سبيل الله الا انفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله الا قاتلت ضعفه في سبيل الله۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں، اب آج کے بعد سے اللہ کی راہ میں اس سے دگنا زیادہ خرچ کروں گا، اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا، آج کے بعد اس سے دگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا۔ اور اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان جنگ میں ایک شیر دل شہ سوار اور مسجدوں میں ایک عابد تہجد پڑھنے والے اور قاری قرآن تھے۔ وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں کہتے، کتاب ربی کلام ربی، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام۔